روحي وصار الدمع نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ 28ویں رمضان کی نماز تراویح پڑھی گئی. اللہ سننے سنانے ذکر اذکار ہماری عبادات صدقات کو اللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے دوش آخرت بنا دے. کچھ مرد حضرات اور عورتوں کی بھی ہے کہ اختصار کے ساتھ، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے 28 رمضان آیا ہے تک ہم لوگ تھک گئے ہیں، تو اسی مناسبت سے لوگوں کے کہنے کے مطابق عورتوں کے کیا حقوق ہے مرد پہ اور مردوں کے کیا حقوق ہے عورتوں پہ، آپ لوگوں کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ رکھوں گا. سب سے پہلے چیز ہم دیکھیں عورتوں کے کیا حقوق ہیں مردوں پر. تو مرد حضرات سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو اچھی طریقے سے بٹھا لیں، جو عورت ہمارا شریک حیات بن رہی ہے، جیون ساتھی بن رہی ہے، ہماری کنیز بن رہی ہے، وہ ایک امانت ہے، ایک تحفہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے عقد میں دیا ہے. اور اس کی وجہ سے اللہ نے ایسی محبت پیدا کر دی کہ وہ محبت کائنات کی کوئی طاقت کسی لیے کسی کو پیدا نہیں کر سکتی. تو پہلا حق جو ہے مہر کا ادا کرنا ہے. آج مہر تو باندھ دیا جاتا ہے لیکن وہ ادھار رہتا ہے، کبھی مرنے کے بعد سوال آتا ہے دیں کتنا دیں یا بڑھاپے میں. یا آج اتنی سوچ غلیظ ہو گئی ہے، ماحول اور معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ لوگ لاکھوں روپے دکھاوے میں، ریاکاری میں، فوٹوگرافی میں خرچ کریں گے، لیکن مہر جو فرض ہے دینا وہ ادا کرنے کے لیے اس کو ادھار رکھ دیں گے. بلکہ سوچ بچی والوں کی کہیں کہیں اتنی سڑ چکی ہے، اگر کوئی کہتا ہے نقد ہم مہر دیں گے تو ارے طلاق دینا ہے کیا اس کو. یہ سوچ ہے، جبکہ سب سے پہلے مہر ادا کر دینا یہ ضروری ہے. اگر کوئی عذر شرعی ہے تو الگ چیز ہے. غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب بات ہوئی ہے تو کہا ہماری بکریاں چراؤ، کام کاج کرو، اگر 8 سال کر دے رہے ہو تو یہ تو وقت مقرر، 10 سال کر دو تو یہ بہتر. یہ کس کا عوض کس کا بدلہ ہوگا؟ یہ مہر ہوگی. اتنے دن 8 سال بکریاں چرانے کی وجہ سے ہم اپنی بیٹی تمہاری نکاح میں دے دیں گے. 1 دن 2 دن نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مدت پورا کیا، یعنی 10 سال تک بکریاں چرائی اور اسی کو مہر مقرر کیا. اس سے اہمیت. پھر اس کے بعد
مہر پہلے ادا ہوئی پھر اس کے بعد نکاح. اسی طریقے سے صحابی رسول کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو صورتیں ان کو یاد ہے کہا مہر کے طور پر تو اس کو یاد دلا دو، لیکن بعد کا معاملہ نہیں رکھا. قرآن نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، جو مہر ہے اس کو خوشی خوشی ادا کر دو. خوشی خوشی ادا کرنے کا مطلب یہ ہے نکاح ہوتے ہی جتنے آپ کو خوشی رہتی ہے لوگوں کو کھلانا، ویڈیوگرافی کرنا، بننا سنورنا، دنیا بھر کے سب پہلے کرتے ہیں، تو جب اس میں خوشی ہے تو اس کو بھی پہلے ادا کرنا. یہ الگ چیز ہے. عورت کچھ آدھی تہائی معاف کر دے تو یہ اس کے جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے، ورنہ دینا پورا ہے ایک چیز. اور دوسرا حق جو عورت کا مرد پر ہے وہ ہے حسن معاشرت، کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا. وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروا علیہن بالمعروف، کہ اچھی طریقے سے معروف طریقے سے تم اس کے ساتھ معاملات کرو. آگے کہا گیا اگر عورت کی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے تو ایسے وقت میں تھوڑا صبر کرو. ہو سکتا ہے عورت کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو تمہارے لیے فائدے مند ہو جائے دنیا یا آخرت کے حساب. ایک چیز ناپسند ہو جائے تو اب اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اختلاف مار پیٹ توبہ تلنے کی بات نہیں آنا. انتظار کرو. ایک صاحب تھے وہ چانس دیکھ رہے تھے کیسے میں اپنے بیوی کو طلاق دے دوں. بات بات پہ غصہ کرنا، ڈانٹنا، جھڑکنا، یہ وہ مٹی دودھ لگے تھے. ان کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا. اتفاق سے ایک مرتبہ اوپر جا رہی تھی بیوی، تو سیڑھی پہ پہنچی تو کہا دیکھو ایک سیڑھی اگر تم نیچے آئے تو تم کو طلاق، اوپر کی سیڑھی چڑھے تو تم کو طلاق. پریشان عورت ہو، اب کرے تو کیا کرے. اوپر بھی طلاق گئے تو طلاق، نیچے بھی گئے، اور کہا پھر میرے پاس تم کو آنا ہی آنا. ناممکن چیز ہے یہ. تو عورت بھی تھوڑی ہوشیار تھی، عقل مند تھی، نہ اوپر گئی اور نہ نیچے اتری، وہاں سے جب کر گئی شوہر کے پاس. اس کی وہ ادا بیوی کے اتنی پسند آئی، کہا اب ابھی تک تو میں دیکھ رہا تھا کوئی چانس مل جائے طلاق دینے کا، لیکن تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تم پیر ٹوٹنے کو بھی نہیں ڈرے، کود کے میرے پاس آ گئے. اب طلاق دینے کا جو ارادہ تھا کینسل. تمہاری یہ ادا بڑی پسند آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہا دیکھو اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی خوبی اس کے اندر اللہ رکھا ہو کہ وہ تمہارے لیے خیر کا معاملہ بن جائے. ابراہیم شکری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے نیک صالح بزرگ گزرے ہیں. وہ بڑی میٹھی پیاری باتیں کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب شکری پڑ گیا. تو ایک مرتبہ کچھ محلے کے لوگ آئے اپنا معاملہ لے کر. اکثر بیشتر ان کے پاس کیونکہ اللہ نے علم دیا تھا، عقل دماغ دیا تھا، لوگوں کی نگاہوں میں ان کی عزت مقام اور مرتبہ تھا. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس آئے، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، جب دیکھو ہم لوگ کوئی بھی بات کرتے رہتے یہ ٹپک جاتے اور تھوڑی دیر بیٹھے رہتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، میری جورو ایسی ہے، میری محترمہ ایسی ہے. بھئی اتنے دن سے سن سن کے بیزار ہو گئے. ان کو سمجھائے تو سمجھتے نہیں. اب اگر
دوستانے سے باہر کر دیں تو یہ بھی آپ منع کیے سمجھائیں کسی دوست سے جدا نہیں ہونا، کیا کریں؟ جب کہ یہ جتنی ہی تعریف کرتے ہیں اپنی بیوی کی اتنی ہی کالی کلوٹی ہے، وہ کوئی خوبصورت بھی نہیں، اور یہ کہتے ہیں بڑی خوبصورت، بڑی ایسی بڑی ویسی۔ تو ابراہیم سکری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیوں اپنے دوستوں کو اتنا بیزار کرتے رہے ہو؟ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو بتا دیے ان لوگوں کو بس۔ کہاں محترم ہم اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ ان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو۔ کہا کیسا؟ کہا حقیقت میں جیسے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری بیوی کالی کلوٹی ہے، کوئی خوبصورت نہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے جس دن سے گھر میں قدم رکھا ہے آج تک کبھی نماز تہجد نہ اس کی چھوٹی ہے اور نہ مجھے کبھی چھوڑنے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دنیا کا سب سے بہترین جوڑا وہ ہے کہ دونوں میں سے ایک اگر مرد سو رہا ہے، بیوی بیدار ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے رات کو، تو اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اٹھو میاں تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ اب میاں نہیں اٹھتا ہے تو پانی کے چھینٹے لے کر اس پر مارتی ہے، یعنی محبت شفقت سے اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، وہ بھی تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی تہجد پڑھاتی ہے۔ یا کہ وہ مرد سب سے بہتر ہے جو رات کو اٹھے خود اور پھر اپنی بیوی کو بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ اٹھائے، نہ اٹھنے پر پانی کا چھینٹا مارے، اور پھر نماز تہجد دونوں مل کے پڑھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جوڑا یہ میاں بیوی ہے۔ تو جب سے میری بیوی آئی ہے آج تک میری نماز تہجد نہیں چھوٹی، کیونکہ سنت کے مطابق، نبی کے حدیث کے مطابق وہ مجھے اٹھاتی ہے اور ہم دونوں مل کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میری بیوی بڑی بہتر ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی پسندیدہ ہے، بڑی فرما بردار ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر کوئی چیز تم کو ناپسند ہے تو اختلاف بڑھاؤ مت، طلاق تک نوبت مت لاؤ، بلکہ دیکھو کوئی ایسی ادا ہوگی اس کے اندر، کوئی ایسی صفت ہوگی، کوئی ایسی خوبی ہوگی جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور بہتر کا معاملہ پیدا کر دے گی۔ تو یہ دوسرا حق ہے عورت کا مرد پر کہ عورت کے ساتھ حسن معاشرت کرے، حسن خوبی سے زندگی گزارے۔ اور تیسرا حق عورت کا مرد پر یہ ہے کہ کفالت، نان نفقہ کا بوجھ عورتوں پر نہیں ہے۔ آج بڑی بدقسمتی ہے، غلطی دونوں طرف سے، دولہا بھی کہیں بیچارہ ہے، کہیں دلہن بیچاری ہے، کہیں ظالم بیوی ہے، مظلوم شوہر ہے، کہیں ظالم شوہر ہے اور مظلوم بیوی ہے، کوئی اب بیچاری بیچارہ نہیں رہے گا۔ اور یہ غلطیاں کون؟ بڑے لوگ کرتے ہیں، ادب اخلاق نہیں سکھاتے اپنی بیٹی کو، سمجھتے ہیں بس جا کر اپنے شوہر کو سسرال سے الگ کر کے رہنے لگے، پوری کمائی ہو اور ساس بھی کبھی کبھی آتی رہے گی، وہ بھی سمجھتے ہیں یہ دلہن کی کامیاب زندگی ہے۔ یا کچھ پیسے والے بھائی اچھی ڈگری کرا لیں گے، شوہر مر بھی گیا، دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، یہ کما کے زندگی گزار، یعنی پہلے ہی ماں باپ
اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اس طریقے سے خود گرد بنا دیتے ہیں اور شوہر کے لیے اس کے دل میں کوئی عزت، کوئی ادب، کوئی احترام، کوئی محبت کی بات نہیں رہنے دیتے ہیں۔ تو یہ اصل ہے دوری اور اختلاف کی وجہ۔ جب عورت باہر نکل گئی، آج 90% چند سالوں میں جو طلاق یا خلا ہوئی، جب اختلاط والا معاملہ ہے، ظاہر بات ہے کتنی چہروں کو دیکھتے ہیں تو ایک صورت کو کہاں مرد برداشت کرے گا، ایک ہی صورت کو کہاں عورت برداشت کرے گی۔ آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، اختلاف بڑھتا ہے، کیونکہ اس کے خوابوں کی ہیروئن کوئی اور رہتی، اس کے خوابوں کے کوئی اور بادشاہ رہتا ہے، یہی سے اختلاف ہوتا ہے دوستو۔ تو خیر یہاں پر کفالت کو جو مسئلہ ہے، آج ماں باپ بھی اپنی اصلاح کرے، نہیں ہمیں کسی مرد کو دینا ہے جو باغیرت ہو، عزت دار ہو، ایماندار ہو، میری بیٹی کو، میری بہن کو اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رانی بنا کر رکھے اور اس کو کھانے پینے کا انتظام کرے۔ لیکن آج مرد بے غیرت ہو گیا ہے، اپنی بیٹی اور بہن کے لیے ایسا شوہر تلاش نہیں کرتا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نکاح کا پیغام آیا، نکاح کا پیغام دینے والا کون تھا؟ اس وقت کا خلیفہ حضرت یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ تھے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام آیا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ یزید ظالم نہیں تھا، بڑا نیک تھا۔ آج کچھ جاہل قسم کے لوگ بس یزید کو نہ جانے کیا سمجھ جاتے ہیں، کتنا ان کا ایمان زیادہ ہے، کتنی ایمانی حرارت ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ایک صحابی کا ایمان، ایک ادنا صحابی کا ایمان، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو ان کے ایمان سے وزن کرو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ہلکا پڑ جائے گا ایک صحابی کے ایمان کے سامنے۔ جب ہم کو خالی کہانیاں سن کر یزید کے بارے میں اتنا غصہ آتا ہے تو کیا صحابہ اکرام کا ایمان مردہ ہو چکا تھا، بے غیرت ہو چکے تھے، نبی سے محبت نہیں تھی، نواسے رسول سے محبت نہیں تھی، ایمانی حرارت نہیں تھی، جہاد کا جذبہ نہیں تھا کہ یزید فاسق ہوتا، منافق تھا، پھر بھی اس کو انہوں نے خلیفہ بنایا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب المغازی کے اندر نقل کرتے ہیں، جب حر کا معاملہ آیا، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں سے کہا، اللہ کی قسم اگر کوئی شخص یزید سے بیعت توڑے گا تو اس سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں دوستو۔ آج کہانیاں یا شیعوں کی کتاب کو سن کر ہم کسی کو برا بھلا لعن طعن کرنا شروع کر دیں۔ صحابی رسول اپنے گھر کے لوگوں سے کہہ رہے رشتہ توڑ دوں گا اگر اس سے تم بیعت کو توڑ دیے، چاہے مومن نہیں تھے۔ یہ ہماری جہالت ہے دوستو۔ حضرت یزید نے رشتہ بھیجا، انکار کر دیا۔ جو رشتہ مانگنے آیا تھا گیا، کہنے لگا کہ نہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب وہیں پر قہوہ پلانے والا جو تھا، نوکر قہوہ پلا رہا تھا، بعد میں آ کے پوچھا کیا بات ہے؟ ارے تجھ کو کیا واسطہ، نہیں بتاؤ کیا؟ معلوم کرتے کرتے اس کو معلوم ہوا کہ فلاں یزید نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی درداء کا پیغام بھیجا تھا، لیکن صحابی رسول نے انکار کر دیا۔ کہا میں بھی ٹرائی کر لیتا ہوں۔ کہا پاگل ہو گیا کیا؟
وہ گیا قہوہ پلانے والا سیدھا گھر کو. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کیا بات ہے, میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ابھی آقا کا پیغام نکاح رد کر دیا, اب نوکر آیا ہے, غلام آیا ہے, نکاح کا پیغام خود لے کر. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, کچھ لوگوں کو بلایا, اسی وقت نکاح کر دیا. لوگ حیران پریشان, رشتے دار جتنے تھے جمع ہو گئے. ابو درداء دماغ خراب ہے کیا؟ بادشاہ خلیفہ نے جب پیغام بھیجا تھا یزید کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے تو مالکن بن کر رہتی, رانی بن کر رہتی, دنیا کی ساری سہولتیں, عیش و آرام, عزت, شہرت ملتی, اس کو نہ دے کے اس کے غلام کو تم نے دے دیا. آخر یزید میں غلطی کیا ہے؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی غلطی نہیں ہے. صحابی رسول کہتے ہیں یزید میں کوئی غلطی نہیں, پھر کیوں اپنی بیٹی کا نکاح ہے؟ کہا میں نے اس لیے نہیں کہ جب انہوں نے پیغام بھیجا تو میں نے سوچا, میں نے اپنی بیٹی کی جو تربیت کی ہے ایمان کے حساب سے, جو تعلیم دی ہے, جو اللہ کے حقوق اس کو بتلائے ہیں, اگر یزید کے نکاح میں دے دیتا ہوں تو یزید کے گھر میں یہ رانی بن کر رہے گی, جب نعمتوں میں یہ رہے گی ہمیشہ مست, تو اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جائے گی. اکثر لوگوں کو پاس جب مال دولت رتبہ شہرت آتی ہے تو شکر بھول جاتے ہیں. ابو درداء کہتے ہیں میری بیٹی کہیں اس گھر میں جا کر رانی بن جائے, عیش و آرام میں زندگی گزارنے لگے, تو اب کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے, اور ناشکری جو ہوگی اس کا ذمہ دار میں ہوگا کہ ایسے گھر میں میں نے نکاح کیوں کیا, اس لیے میں نے پیغام واپس کر دیا. اب جو نوکر لے کے آیا پیغام, میں نے بھی اس کے ایمان کو دیکھا اور سوچا غریب ہے, 2 وقت کھلائے گا, 1 وقت بھوکے رہ کر پھر کھانا کھائے گی تو نعمتوں کو یاد کرے گی اور اللہ کا شکر ادا کرے گی. ایمان پر, شکر گزاری پر میری بیٹی دنیا میں زندگی گزارے گی, اس لیے میں نے نوکر کو دے دیا. آج اگر مال شہرت دے کے کافر بھی کافرانہ عقیدہ ہے, مشرکانہ عقیدہ ہے, بدعت کا عقیدہ ہے, تو آپ اس کو نہیں دیکھیں گے, بس خالی مال اور روکڑا دیکھ کے اپنی بہن بیٹی کو دے دیتے, اس کے ایمان کے دھجیاں اڑا کر اس کی بھی آخرت برباد کرتے اور اپنی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں. یہاں بہت بڑا ماں باپ کی طرف سے ظلم ہوتا ہے دوستو. تو کس طریقے سے عورت جو ہے, کس طریقے سے عورت مرد کا حق ادا کرے گی یا مرد عورت کا حق ادا کرے گی. خیر مختصر یہ کہ اب عورت کا حق ایک مرد پر کیا ہے, پورے خرچی کی, نکاح سے لے کر موتا تک, اللہ کی قسم 1 پیسے کا خرچ اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے عورتوں پر نہیں ڈالا. یہ معاشرہ, ماحول, دنیا, ماں باپ نے ڈال دیا ہے, ورنہ عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ اللہ نے کہا تم گھروں میں ٹکی رہو, اپنی عزت کی حفاظت کرو, رانی بن کر رہو. تمہارے لیے اللہ کمانے والا مرد تمہارے نکاح میں دے دیا ہے جو تمہارا شریک حیات ہے. تو نان نفقہ کی ذمہ داری عورت کی جو ہے مرد پر ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم میں سے کسی ایک شخص کا اس کی بیوی جو ہے اس کی بیوی کا حق اس پر کیا ہے، ہم مردوں پر ہماری بیویوں کے حقوق کیا ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیمہا تعام، جب وہ کھائے تو کھلائے، یعنی کوشش کرے دونوں ساتھ کھانے کا، ایک مطلب یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ وہ حدیث دیکھیں کہ اگر کوئی شخص حلال کمائی کا محبت شفقت کے ساتھ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس پر بھی اللہ اجر ثواب نیکی دیتا ہے، یہ دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ بڑے ترم خان ہیں، بڑے شہرت والے ہیں، بڑے مال والے ہیں، بڑے دوست و احباب ہیں، گھر میں 1 بجے آ رہے ہیں، کیا ہوا دوستوں نے روک لیا، کیا ہوا پارٹی آ گئی، کیا ہوا فلاں، خود تو ہزاروں خرچ کر کے ہوٹل میں مرغ مسلم کھا کے آ رہے ہیں، اور گھر میں پھر انڈا لاؤ تل لو، دال کھا لو، پاپڑ تل لو، یہ ظلم ہے۔ حق کیا ہے؟ جس حساب سے جس کوالٹی کا کھانا، جس قسم کا لذیذ کھانا شوہر کھایا ہے وہی کھانا اپنی بیوی کو بھی کھلائے۔ اس لیے پہلے کے کچھ ہمارے دیندار بزرگ بڑے ہوشیار رہتے تھے، یا کوئی دعوت دیتا نہیں بھائی نہیں آ سکتا، نہیں چلو جناب چلو جناب، نہیں آ سکتا، کیوں بھائی؟ دیکھو بھائی ہم اپنی بیوی کو تو لے کے نہیں آ سکتے، اگر لے کے نہیں آئے میں کھا رہا ہوں اس کو نہیں کھلایا تو سنت کی مخالفت ہوگی، اب بے شرم تو رہتا نہیں کبھی، ایسی بات ہے جب تھا آپ اپنی جوڑوں کو بھی ساتھ ملا لو، نہیں تو ٹھیک ہے آپ آ جاؤ ٹفن بن کے، کئی ہمارے بزرگ لوگ ایسا کرتے تھے، ہوشیار تھے، خرچہ بھی بچ جا رہا ہے اور الحمدللہ بیوی کی محبت بھی مل جا رہی اور سنت بھی ادا ہو جا رہی، جو کھا رہے ہیں اور سنت پہ عمل کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ کیا حق ہے، کہا جو کھاؤ کھلاؤ، اور دوسرا حق جو پہنو وہ پہناؤ۔ کیا مطلب؟ پینٹ شرٹ پہن رہا اس کو بھی پہنائیں گے؟ نہیں، مطلب یہ ہے جس کوالٹی کا کپڑا وہ خرید رہا ہے اسی کوالٹی کا اس کو بھی پہنائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مرد کو چاہیے اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی وسعت کے حساب سے، اپنے مال کے حساب سے اس پر خرچ کرے۔ تنگ دست ہے تو تھوڑا، اللہ نے بہت دیا ہے تو اچھے سے اچھا پہنائے اور کھلائے۔ خود اچھا پہن رہا، مجھے نیتاؤں سے ملنا ہے اور جوروں کو 3rd کلاس کا پہنا رہا ہے، یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا چہرے پر نہ مارے، بڑی حکمت ہے، مطلب یہ ہے کبھی عورت حد سے تجاوز کرے اور کبھی بے شرمی بے حیائی پر اتر جائے، کبھی بد اخلاقی پر اتر جائے تو شریعت یہ بھی کہتی ہے مارو، لیکن چہرے پر مت مارو۔ چہرہ نازک حصہ اگر مار دیے، کوئی مہمان آ گئے یہ کیا ہوا تمہارے، پورا راز کھل جائے گا، بدنام ہو جاؤ۔ بدمعاش رہی، بھائی بدمعاش رہا، پولیس والوں کے سامنے لے جا کر ٹھہرا دے گا، پریشانی اور جھیلنا پڑے گا۔ مطلب یہ آہستہ ہی مارو لیکن چہرے پر نہ مارو، اس کے اصلاح اور اس کے سدھار کے لیے۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا مطلب تھوڑے، تیری اماں ایسے ہے، تیرا بابا ایسا، تیری بہن ایسی ہے، تیرا بھائی، تیرا عام طور پر شروع ہو جاتا ہے، بات تھوڑی رہتی ہے، اماں ابا تک پورے خاندان پر پہنچ جاتا ہے۔ برا مت کہو، ٹینشن اور بڑھے گا، اختلاف اور بڑھے گا۔ یہ عورتوں کے حقوق ہیں جو نبی نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے جب جدا بھی ہو
تو گھر میں ہی رکھو، گھر سے باہر چلو بھاگ جاؤ نہیں. جیسے کہ طلاق مرمدان، 2 طلاق تک اپنے گھر میں رکھو. آج تو طلاق کا الفاظ نکلنے سے پہلے جورو اماں ابا کے پاس پہنچے گی یا عدالت پہنچ جائے گی. تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے. چند حقوق ہیں، اگر اس کو مرد حضرات حقیقت میں نبھائیں تو انشاءاللہ بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے رکھا آپ کے سامنے. اور اسی طریقے سے مردوں کے حقوق بھی عورتوں پر ہیں. مرد کا پہلا حق کیا ہے؟ عورت اپنے دل دماغ میں یہ بات اچھی طریقے سے بٹھا لے، عورت کے خاندان والے بھی یہ دل میں بات بٹھا لے، اس کے ماں باپ بھی بات یہ دل میں بٹھا لے، اس کے بھائی بہن کنبے قبیلے بھی بٹھا لے کہ مرد کا ایک درجہ عورت سے اللہ نے بلند کیا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. دونوں کے درجے حقوق برابر ہیں، لیکن مرد کا ایک درجہ بڑا ہوا. یہ انسان بڑا نہیں کر رہا ہے، شوہر خود اپنا نہیں بڑھا رہا ہے، ہندوستان کا قانون نہیں بنا رہا، یہاں کے دیہاتی قانون نہیں بنا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے ہی مرد کا ایک درجہ علیہن درجہ، ایک درجہ بلند رکھا ہے. اگر وہ مرد اس ایک درجے کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالی حکیم ہے، غالب ہے کہ اس کی گردن پکڑ لے. دنیا میں بچتا ہے تو آخرت میں بچ نہیں سکتا. اگر عورت اپنے دل میں یہ چیز بٹھا لے تو اگر کبھی کچھ معاملہ ہو جاتا ہے تو خاموش بیٹھے. کیوں؟ اگر کمپنی میں کام کرتی ہوتی اور میرا بڑا جو رہتا وہ کچھ بھی کہتا تو مجھے سننا پڑتا، سر جھکا کر. ہر جگہ کا یہ قانون ہے. گرچہ ہم پسند نہیں کرتے، لیکن اگر ہم سے بڑا ہے کمپنی میں کوئی شخص یا جہاں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں تو اس کے بڑے کا لحاظ نیچے والے کرتے ہیں اور ضرور ضرور کرتے ہیں. تو جب عورت یہ چیز دماغ میں بٹھا لے گی، گھر والے اس میں بٹھا لیں گے تو بہت سارے اختلافات سے بچ. آج شوہر اجازت نہیں دیا، لے کیا کرتا؟ بھائی آیا اٹھا کے لے کے چلے گئے، اختلاف شروع. شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے، بیوی نکلی گھر، اماں ابا کے دیکھیں کے بعد میں کیا ہوتا. کیوں؟ ایک درجہ جو اللہ نے قوام سردار حاکم کا بنایا تھا قبول نہ کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی پریشانی آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے عورت یہ سوچ لے کہ یہ قوام ہے، یہ حاکم ہے، یہ سردار ہے، اس کے ماتحت مجھے اللہ نے رکھا ہے. اب اس کے بعد حق کیا ہے؟ ایک حق یہ ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے. اطاعت و فرما برداری کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ای النساء خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اچھی عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تسرہ اذا نظر. وہ عورت سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے. اس کا دو مطلب ہوتا ہے، اطاعت و فرما برداری کر کے. دوسرا، عورت کے شوہر جب آئے تو حسمک چہرہ لے کر، بیوہ چہرہ لے کر
انوس نے فلاں جھگڑے کیا ہی نہیں، یہ بولے ایسا نہیں. حسموں کے چہرہ لے کر، زیب و زینت والا چہرہ لے کر اس کا استقبال کرے کہ شوہر دن بھر جو باہر تھا نہ جانے کس مصیبت سے پریشانی کو جھیل کے آ رہا ہے، یہاں عورت کو خوش خرم انداز میں دیکھے گا استقبال کرتے ہوئے تو ساری پریشانیاں بھول جائے گا، تھکاوٹ سب ختم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی تسرہ اذا نظر، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے. اور دوسرے تطیعہ اذا امر، جب حکم دے شوہر کسی چیز کا تو حکم کو وہ پورا کر دے. یہ دو حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کہ اب ایک صحابیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ کہا بہت اچھا ہے. آپ نے فرمایا ذرا غور کر لینا، خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کی قسم تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی. اطاعت فرما برداری کرو گی تو جنت میں، نافرمانی کرو گی تو دوزخ میں. یہ دوسرا حق اطاعت فرما برداری. اور تیسرا حق جو ہے شکر گزاری ہے. یعنی شوہر جو بھی اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، پہناتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے اوپر وہ شکر ادا کرتی رہے، ناشکری نہ کرے. بخاری کی روایت بڑی مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی سیر کر رہے تھے کہ ایک دوزخ کے حصے میں آپ نے جھانک کر دیکھا، رونے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی دوزخ میں. جھانک کے آپ نے دیکھا تو بہت سارے مرد بھی اس میں جل رہے تھے، بہت سے عورتیں جل رہی تھی، لیکن مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ تھی اس کے اندر، دوزخ کے اندر. جب عورتوں نے پوچھا، صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کثیر تعداد میں عورتیں زیادہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر کرنے والا ہے. پھر آپ نے اللہ کے ساتھ کفر نہیں آپ نے فرمایا، بلکہ اپنے شوہروں کے ساتھ ناشکری کرنے والی، زندگی بھر ان کی چاہت کے مطابق ان کا شوہر کرتا رہتا معاملہ، جب کہے میکے لے کے جاتا، جب کہے شاپنگ کرانے لے کے جاتا، جب کہے کہیں اور لے کے جاتا، لیکن کبھی کوئی معاملہ ایسا ہو جائے جو بیوی کے خلاف ہو، اب بیوی پلٹ کر کہتی اللہ کی قسم زندگی بھر تمہارے ساتھ میں رہی لیکن کوئی خیر، ہمیشہ تم ترلاتے رہے، ہمیشہ تم روتے رہے، کوئی چیز ہم کو تم نے تحفے میں نہیں دیا. یہ ہے ناشکری. اس ناشکری کے وجہ سے نبی نے فرمایا عورتوں کی تعداد ہم نے دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے. اس لیے شکر گزاری. اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جو طلاق ہوا ہے وہ کون دیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. اور کیوں دیا ہے؟ ان کے باپ جو اللہ کے خلیل تھے، خلیل اللہ، جس کو حلیم اللہ نے کہا ایک دم نرم ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا طلاق دے دو. بخاری کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ملنے گئے ایک مرتبہ، اسماعیل نہیں تھے، علیہ السلام چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، کیا بیٹا خیریت؟ ہاں سب اچھے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. کیسا گزر بسر؟ جاتے ہیں شکار کو کبھی لاتے تو کھا لیے، نہیں تو بھوکے سو گئے، ایسی زندگی چل رہی تنگ دستی میں. کچھ دیر بیٹھے رہے، اسماعیل علیہ السلام نہیں آئے، دیر ہو رہی تھی، لوٹنا تھا. کہا ٹھیک ہے بیٹا میں چلتا ہوں
لیکن جب وہ تمہارے شوہر ہیں، بتایا نہیں میں تمہارا سسرا ہوں، جب تمہارے شوہر آئیں گے تو کہہ دینا بوڑھا آیا تھا، تم کو سلام کہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ چوکھٹ کو بدل دینا۔ یہ چلے گئے، پھر آئے اسماعیل علیہ السلام، گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، پوچھا کوئی آیا؟ ہاں ایک بوڑھے میاں آئے تھے، آپ کو سلام کہا کچھ کہا؟ ہاں کہا چوکھٹ بدل دینا۔ تو کہا کیا کیا بات ہوئی تھی ذرا شروع سے بتاؤ۔ انہوں نے بتایا، کہا وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ میرے والد محترم ہے اور تمہارے ناشکری کی وجہ سے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا، جاؤ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں۔ اس زمین کی چھاتی پہ یہ سب سے پہلا طلاق ہے جو ناشکر گزاری کے وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ سے دلایا ہے۔ آج بتاؤ یہ ناشکری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس میں کوئی طلاق دے دیا تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ پھر دوسرا نکاح کیا، پھر آئے ایک مرتبہ، پھر اتفاق سے نہیں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام، کیا بیٹا خیریت، آپ کیسی زندہ؟ الحمدللہ بہت اچھی، سکون، اللہ کھلا رہا ہے، اچھا رکھتا ہے، خوب اللہ کی تعریف کی، کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں کہ کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، شکار نہیں ملا تو بیٹے بھوکا پیٹ سو جاتے ہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں آئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، کہا اگر واحد السلام کہنا اور کہنا بوڑھا آیا تھا، کہا ہے کہ اس چوکھٹ کو ہمیشہ برقرار رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، سلام سنا دیا اور کہا بڑے بہت زیادہ آپ کو تاکید کی ہے کہ چوکھٹ کو برقرار رکھیں گے، حفاظت کریں گے۔ تو کہا شروع سے بتاؤ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہوئی۔ کہا وہ میرے ابو جان ہیں، تم نے غربت کے حالت میں بھی، تنگ دستی کے حالت میں بھی نہ اللہ سے شکوہ کیا، نہ اپنے شوہر کے غربت کا مذاق اڑایا، نہ شکر گزاری نہیں کی۔ اس لیے ہمارے والد محترم تم سے خوش ہو کر ہم کو یہ تاکید کیے ہیں، ہم کو یہ حکم دیے ہیں، یہ بڑی اچھی خاتون ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو کبھی طلاق دینا نہیں۔ بات چھوٹی سی ہے دوستو، غور کرنے کا مقام ہے۔ تو ہمارے شوہروں کا جو حق عورتوں پر ہے، اس میں ایک حق یہ ہے کہ عورتیں شکر گزاری کریں۔ اسی طریقے سے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اگر شوہر اتفاق سے نہیں ہے تو وہ عورت اپنے آبرو کی حفاظت کرے گی، گھر سے باہر عذر شرعی نہیں ہو تو چار نظر کرنے کے لیے باہر نہیں نکلے گی، اپنے نظر کی حفاظت، آبرو کی حفاظت۔ اور پھر شوہر کے گھر کی جو چیزیں، چاہے اس کے بوڑھے ماں باپ ہوں، چاہے اس کے معصوم بچے ہوں، چاہے اس کا مال ہو، یہ سب کی حفاظت کرنا شوہر کا حق ہے عورت پر۔ یہاں سے کچھ علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے، گھر کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ گھر کا کوئی راز ہو، شوہر کا کوئی راز ہو، کوئی معاملہ ہو، اگر باہر چلا جائے تو گھر والوں کی توہین ہوگی، مذاق اڑایا جائے گا، ذلت ہوگی، یا کہ لوگ حسد کرنے لگیں گے، یا کہ نگاہیں غلط اس گھر میں ڈالیں گے۔ تو یہ بھی شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے گھر کے رازوں کی حفاظت کرے، شوہر کی یہ بھی شوہر کا حق عورتوں پر ہے۔ تو خیر یہ ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، اس پر غور کریں، اور اس ضمن میں شوہر اور مرد کے پورے حقوق چھوٹے موٹے آ جاتے ہیں۔
کچھ حقوق ایسے ہیں جو دونوں کے برابر برابر ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر جو ہے عورت کی عزت کرے، محبت کرے، حسن سلوک کرے، پھر عورت بھی مرد کو شفقت، عزت، ادب، احترام، تعظیم بجا لائے، یہ دونوں طرف۔ اسی طریقے سے دونوں کو بچے جو ہیں، آج بہت سے ایسے ترم خان ہیں باہر دن بھر پھرتے رہیں گے، اب ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی، کچھ واسطہ نہیں، کچھ گڑبڑ ہوا تو اپنے جوروں کو مارنا شروع کر دیتے، تو دیکھ بھال نہیں کر رہی، ارے بے وقوف تو کہاں آوارہ گردی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باپ پر بھی فرض قرار دیا، ماں پر بھی فرض قرار دیا، اپنے اولاد کے حفاظت کرو ہر حساب سے۔ دونوں سے اللہ پوچھے گا یہ بدماش کیسے بنے، یہ بدکار کیسے بنے، انہوں نے چوری کیسے کی، اللہ و رسول سے بغاوت کیسے کی۔ صرف ماں ہی سے نہیں پوچھے گا بلکہ باپ سے بھی پوچھے گا، بلکہ باپ کی زیادہ پکڑ ہوگی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو پھر اپنے بیوی بچوں کو اس دوزخ سے بچاؤ جس میں جلائی جانے والی چیز تم ہو، باقی کا کام پتھروں سے لیا جائے گا جلانے کا۔ دونوں پر فرض ہے دوستو، ماں اور باپ دونوں کا فرض ہے کہ دونوں اپنے والدین اپنے بچوں کے دیکھ بھال کریں۔ اگر شوہر باپ نہیں کرتا تو اللہ اس کی گرفت کرے گا، اس کی گردن کو ناپے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ شوہر مرد کے لیے صرف یہ نہ چاہے کہ میری بیوی میرے لیے بنا سکا، یہ بھی اپنی بیوی کے لیے اپنے آپ کو زیب و زیب۔ نبی جب گھر میں جاتے تھے مسواک کر کے صاف ستھرا بن کے جاتے تھے، کبھی مہینوں سفر کے 2 دن کے سفر سے آتے سیدھا گھر میں نہیں گھس جاتے تھے، میں نبی ہوں رسول، مسجد میں جاتے تھے، وضو کرتے، تحیت المسجد پڑھتے، پھر گھر والوں کو معلوم ہو جاتا تاکہ عورتیں بھی تیار ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت دینا، یہ دونوں کا برابر دونوں پر حق ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت جو ہے شوہر کے، ماں باپ کے، اس کے رشتہ دار، خالہ خالو، ماما مامی، چاچا چاچی کی عزت کرے، احترام کرے، رشتوں کو جوڑے، نرمی کا معاملہ کرے، ہمدردی کا معاملہ کرے۔ اسی طریقے سے شوہر جو ہے بیوی کے، ماں باپ کی عزت، احترام، تعظیم کرے، ان کے رشتہ داروں کے بھی تعظیم، یہ اس کے گھر والوں کی عزت اور یہ اس کے گھر والوں کی عزت۔ یہ ایسے حقوق ہیں جس میں میاں بیوی دونوں آپس میں برابر ہیں، اگر انہوں حقوق کو ادا کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز 90% یہ اختلافات، بغض حسد، لڑائی جھگڑے یا جو 2 خاندانوں میں دوری ہو جاتی ہے، اس کا خاتمہ اللہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔